فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ کو قرآن کے حوالے سے، قرآن کے لہجے میں، قرآن کے اسلوب میں وہ حالات سناتے ہیں، وہ بات بتاتے ہیں کہ جو تمام باتوں سے خوبصورت بات ہے احسن القصص۔ لڑکپن ہے، بچپن کا زمانہ ہے، اور اللہ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یوں تو ہر دل میں ڈال دی تھی، لیکن یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یوسف کی چاہت کا چراغ روشن کیا، امتیازی شان دی۔ یوسف کے چہرے پہ نظر ڈالتے ہی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں چمک آ جایا کرتی تھی، افسردگی دور ہو جایا کرتی تھی، گرانی دور ہو جایا کرتی تھی، چہرے پر غم و اندوہ کے آثار مٹ جایا کرتے تھے، راحتوں کی صبح طلوع ہو جایا کرتی تھی۔ حاسدین نے، یہ حسد کی جو بیماری ہے نا، نظر نہیں آتی لیکن جلا کے رکھ دیتی، اللہ محفوظ رکھے۔ اور صرف دشمن ہو کیوں لاحق نہیں ہوتی، بھائیوں کو بھی لاحق ہوتی۔ حسد کی بیماری صرف دشمن کو ہی لاحق نہیں ہوتی، بھائیوں کو بھی ہو جاتی ہے۔ فإن كل ذي نعمة محسود، اللہ جب کسی کو نعمت عطا کرے گا، کوئی خوبی عطا کرے گا تو اس پر حسد ضرور ہوگا۔ گھبرا نہ جایا کیجیے، لاؤڈ اسپیکر کی آواز کیوں آج مؤثر نہیں، گھبرا نہ جایا کیجیے حاسدین کی بھرمار سے، اللہ سے صبر کی توفیق مانگتے ہوئے اس کا شکر ادا کیا کیجیے۔ اگر وہ خوبیاں نہ دیتا تو آپ پر حسد بھی نہ ہوتا، اللہ نے خوبیاں عطا فرمائی ہیں جبھی تو حسد ہو رہا ہے۔ دیوار پر کبھی کوئی حسد نہیں کرے گا، بے حس و حرکت کھڑی رہتی ہے، چپ ہے، خاموش ہے، اس میں جان ہی نہیں۔ خوبیاں آئیں، حسن آیا، جمال آیا تو حسد بھی آیا۔ قرآن پاک نے فرمایا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، زندگی کی تلخیوں سے گھبرائے ہوئے لوگوں کے لیے بہت ساری عبرتیں پنہاں ہیں اس بات میں۔ آئیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات و واقعات کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیے۔ آپ بہت گھبراتے ہیں حالات کی تلخیوں سے، لیکن سوچئے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو کن حالات سے گزرنا پڑا۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ قصور دیکھیے،
حسد کے بیماروں نے سب سے بڑی بات یہ کی، ہم پرانے ہیں، ہم بڑی جماعت ہیں، اور یہ ایک ہے عمر میں بھی ہم سے چھوٹا ہے۔ کبھی کبھی عمر میں چھوٹا ہونا بھی آزمائش ہو جاتی ہے۔ ہم بڑی جماعت ہیں اور یہ اکیلا ہے، عمر میں بھی چھوٹا ہے، لیکن والد گرامی کو دیکھیے، بس یوسف کے چہرے پہ نظر جمی رہتی ہے۔ ان سے دامن بچانے کی بس ایک ہی صورت ہے کہ قتل کر دیا جائے اسے، یا دنیا کے کسی ایسے کونے میں پھینک دیا جائے کہ یعقوب یوسف کی صورت ہی نہ دیکھ پائیں۔ یہ اور اس کا بھائی بنیامین، قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، یہ بھی قانون فطرت ہے۔ جب کسی مظلوم کے لیے دشمنی ہوتی ہے تو دوستی کی کوئی نہ کوئی کرن ضرور روشن ہوتی ہے۔ میں نے رات بھی کہا تھا، فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ارادہ کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے تو آسیہ ساتھ بیٹھی تھی، انہوں نے جرح کی، پرپوزل دیا کہ تمہیں غصہ آ گیا ہے ان پر، وہ تو بچہ ہے ابھی تک، اس کو پھول اور انگارے میں فرق نہیں معلوم۔ یہاں بھی اسی حلقے سے ایک آواز آئی، قتل کا منصوبہ تو تم نے بنا لیا، لیکن وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جو اس چاند سے چہرے پر خنجر چلائیں؟ نہیں کر پاؤ گے، یہ کام نہیں کر پاؤ گے۔ انسان کتنا ہی سنگ دل کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایسے چہرے پہ خنجر کیسے چلا سکے گا؟ یہ بات تم سے بھی نہیں ہوگی۔ تجویز یہ ہے، کنویں میں ڈال دو اسے یا کہیں دور چھوڑ آؤ، راہ چلتے مسافر اٹھا کے لے جائیں گے، تمہاری جان بھی چھوٹ جائے گی، قتل کی شقاوت سے بھی بچ جاؤ گے۔ اور یہی فائنل ہو گیا، یہی فائنل ہو گیا۔ محبت کا لبادہ اوڑھ کر والد گرامی کے پاس آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ آتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں کہنے لگے، حیرت ہے کہ آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ابھی عدم اعتماد کی کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی، کوئی نان کانفیڈنس کا ابھی تک نقشہ سامنے آیا ہی نہیں تھا، لیکن انسان کے اندر میں جب چوری چھپی ہوئی ہو، کوئی اور اس کو چور کہے نہ کہے، وہ خود اپنے آپ کو چور محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ انسانی نفسیات کی بات ہے۔ اگر ان کے اندر میں یہ چوری نہ ہوتی تو آ کے کہتے کہ ابا جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم ذرا انہیں باہر لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر اس کا کوئی منفی ری ایکشن سامنے آتا تو پھر کہتے آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ لیکن انہوں نے آتے ہی بات ہی یہاں سے شروع کی، مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ کیا بات ہے، آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟
حالانکہ ہم تو یوسف کے ناسے ہیں اور ہمدرد ہیں. أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَلْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. انہیں ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم اسے جنگل میں لے جانا چاہتے ہیں. ہر وقت آپ اسے گود میں بٹھائے رکھتے ہیں، ذرا دنیا بھی دیکھے. حفاظت کریں گے، بے فکر رہیے. میں یہ واقعہ نہیں آپ کو سنانا چاہتا، میں اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے تھوڑا سا یہ جھلک دکھا رہا ہوں آپ کو. لے گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اندیشہ بھی ظاہر کیا، کہیں میرے لگتے جگر کو نقصان نہ پہنچ جائے، کوئی درندہ نقصان نہ پہنچا دے. انہوں نے قسمیں کھا کھا کر یقین دہانی کرائی. ہم جماعت ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ایک یوسف کی حفاظت کرنا کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، ہم سب مل کر حفاظت کریں گے، آپ مطمئن رہیے. قرآن پاک نے فرمایا فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. جب لے گئے یوسف کو ویرانے میں اور اپنے پروگرام کے مطابق یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے لیے تیاریاں کرنے لگے، رب العالمین نے فرمایا ہم نے یوسف کے دل میں تسلی اتاری، ہم نے یوسف کے دل میں استقامت اور تقویت کے جوہر بھر دیے کہ دشمن تو بہت ہیں لیکن دوست بہت زیادہ طاقتور ہے. یہ تجھے مٹانا چاہتے ہیں لیکن ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم تجھے بلند کریں گے. رات میں یہی کہہ رہا تھا. مکہ والے مٹانا چاہتے تھے اور عرش والے نے بلند کرنے کا فیصلہ کیا تھا. یہاں بھی یوسف علیہ السلام کو مٹانے کا پروگرام بنایا گیا، کنویں میں ڈالا گیا. رب العالمین نے روح الامین کو حکم دیا جاؤ میرے پیغمبر کو اپنی آغوش امانت میں سنبھال لو. باپ کی گود میں بھی اتنا سکون نہ ملا ہو جو تیری آغوش امانت میں یوسف کو میسر آئے. یوسف تو محفوظ ہو گئے. کنویں میں جا کر یوسف پشاور کے بے زبانوں محفوظ ہو گئے. کنویں میں جا کر یوسف تو محفوظ ہو گئے. اور برادری، خون چھپانے کے لیے، جرم چھپانے کے لیے ناٹک رچایا. یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار لیا تھا، اس پہ خون ملا، مصنوعی خون، کسی جانور کے خون سے وہ کرتا رنگین کیا، پھر اسے لکڑی پہ اٹھا کر علم بنایا. کیا بنایا؟ علم بنایا. یہ ہتھ کنڈے پرانے ہیں، ہاتھ نئے ہیں. ہتھ کنڈے پرانے ہیں، ہاتھ نئے ہیں. چوری چھپانے کے لیے یہ ناٹک بہت پہلے ہوا. جناب یوسف علیہ السلام کا خون آلود کرتا لکڑی پہ اٹھائے ہوئے، مصنوعی آنسو بہاتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، قرآن کی زبان میں شام غریبہ مناتے ہوئے
حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے. قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. روتے چلاتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. اپنی کہانی بیان کی. ابا جان خطرہ یہ ہے کہ آپ ہماری بات مانیں گے نہیں، حالانکہ ہم محب اور سچے لوگ ہیں، محب اور سچے لوگ ہیں. انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ہم یوسف کو لے گئے ویرانہ میں، ہم تو کھیلنے میں لگ گئے، بھیڑیا کم بخت آیا کھا گیا ہمارے بھائی کو. کیا کرتے ہم پتہ ہی نہیں چلا. قرآن کریم نے فرمایا اپنے دعوے کے ثبوت کے طور پر وہ کرتا پیش کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب یوسف کا کرتا پیش ہوا تو بڑے غور سے دیکھا کرتے کو، ہر جانب سے ہر زاویے سے اسے پرکھا. فرمانے لگے کوئی پڑھا لکھا بھیڑیا تھا، قوم کا فارغ التحصیل، کوئی آیت اللہ قسم کا بھیڑیا تھا نا. میرے بیٹے کو تو کھا گیا لیکن کرتے پہ ایک بھی دانت نہیں لگا، ناخن بھی نہیں لگا. یہ تو کسی طرف سے پھٹا ہوا ہی نہیں ہے. کوئی کوالیفائڈ بھیڑیا تھا، پڑھا لکھا بھیڑیا تھا، شاید اس نے پہلے کرتا اتار کے رکھ دیا ہوگا، پھر میرے بیٹے کو کھا گیا ہوگا، اس کے بعد پھر خون ملا ہوگا. فرمایا بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سمجھ گئے ساری کہانی. فرمانے لگے تمہارا منصوبہ معلوم ہوتا ہے یہ سب ناٹک رچا رہے ہو، لیکن میری سنو. اپنے بیٹے سے متعلق یہ دل خراش اور دردناک خبر سننے کے باوجود میں تمہاری ماتمی کارروائیوں میں شرکت نہیں کروں گا. میں تو صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا.